بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آئیڈیالوجیکل ڈسکورس پوڈ کاسٹ پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ میں آپ کا ہوسٹ شہزاد فاروق اور آج میرے ساتھ موجود ہیں عبداللہ ثقلین بھائی اور زید منور بھائی۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں آئیڈیالوجیکل ڈسکورس کی لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ڈفرینٹ جو ریلیجنز ہیں دنیا کے جتنے بھی مختلف مذاہب ہیں وہ عورتوں کو کیا کیا حقوق دینے کے داعی ہیں اور اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ تو بہت ہی ڈیٹیل اور بہت ہی انفارمیٹیو پوڈ کاسٹ ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ کو آئی بٹن پہ اس کا لنک بھی مل جائے گا اور ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہوگا۔ اور اگر آپ فیس بک یا کسی دوسرے پلیٹ فارم سے سن رہے ہیں ہمیں تو آپ یوٹیوب پہ ہمیں مینولی سرچ بھی کر سکتے ہیں آئیڈیالوجیکل ڈسکورس پوڈ کاسٹ۔ تو یہ لاسٹ ایپیسوڈ کا سمری تھی۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی انٹرنٹ ٹاپک ہے۔ آج ہم بات کریں گے فیمنزم پہ۔ فیمنزم کیا ہوتی ہے، یہ کیا افیکٹس ہیں اس کے ہماری مسلم کمیونٹی پر، اور اس کا اوریجن کیا تھا، یہ چیز سٹارٹ کہاں سے ہوئی تھی۔ تو آج ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، آج ہم نے فیمنزم پہ ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہماری ہوگی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی پوڈ کاسٹ۔ میرا آج کا سب سے پہلا اور سب سے امپورٹنٹ سوال ہوگا زیاد منور بھائی سے کہ سب سے پہلے تو میں یہ بتائیں کہ فیمنزم ایکچوئل میں ہوتا کیا ہے۔ جو آج کل ہم یہ ورڈ بہت سنتے ہیں، تو ایکچوئل میں یہ فیمنزم ہوتی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، فیمنزم جس کو بنیادی طور پہ حقوق نسواں یا آزادی نسواں کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ ایک تحریک چلائی گئی، یہ بنیادی طور پہ اس بات کو منوانے کی کوشش اور اس فلسفے کو بنیاد بنا کر یہ پوری تحریک چلائی جا رہی ہے کہ خواتین کو تمام شعبہ ہے زندگی کے اندر، تمام اجتماعی اور انفرادی معاملات کے اندر، تمام معاشی اور معاشرتی سطح پر، تمام جگہوں پہ خواتین کو وہ سارے حقوق فراہم کیے جائیں جو اس معاشرے کے مردوں کو حاصل ہیں، یعنی مردوں کو اور خواتین کو برابر لا کے کھڑا کر دیا جائے۔ یہ بنیادی طور پہ اگر ایک جملے میں ڈیفینیشن کی جائے تو فیمنزم کی ڈیفینیشن بنتی ہے۔ تو زید بھائی ان کے ایکچوئل میں رولز کیا ہیں، مطلب ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں کہ یہ فیمنزم کا جو نعرہ لگا ہے اس کے پیچھے یہ ان کے منشور ان کا پیچھے کیا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ جس طرح میں نے عرض کیا ابھی کہ خواتین کو تمام شعبہ جات میں مردوں کے برابر لا کے کھڑا کر دینا، اب یہ ایک فطرتی طور پر بھی اور ایک مذہبی طور پر ایک قانونی، یہ مختلف جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مختلف چیزوں کے اندر مردوں کو ایک حاکم کی حیثیت حاصل ہے، ایک سربراہ، گھر کا وہ سربراہ ہے، ریاست کا حاکم ہے۔ اسی طرح سے مختلف جگہوں پہ مرد مختلف طرح سے عورت کے اوپر حاکم ہے، اور وہ سربراہی کا جو ذمہ داری ہے وہ اس کے سروں پر آئی ہوئی ہے۔ تو بنیادی طور پر ان کا ایم تو یہی ہے کہ یہ جو نظام زندگی ہے، یہ جو نظام خاندان ہے، اس کو ختم کیا جائے اور ایک ایسا نظام تشکیل دیا جائے کہ جس کے اندر خواتین ان سارے شعبہ جات کے اندر، ان سارے معاملات زندگی کے اندر کم از کم اگر مردوں کو ہٹا کے ان کی جگہ پہ نہ آئیں تو کم از کم ان کے برابر ضرور آ جائیں، یعنی ان کی جگہ پہ آگے کھڑی ہو جائیں۔ مطلب دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں کہ مرد عورت کی ہم نے تمیز ختم کرنی ہے ابھی۔ ہاں بالکل۔ اچھا، تو نیکسٹ جب بھی ہم فیمنزم کا نام سنتے ہیں تو دو کور کنسیپٹ اس کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں، پیٹریارکل اور مسوجنی۔ تو ہم یہ عبداللہ بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ ان دونوں میں سے فیمنزم کس آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرتی ہے اور کس کو ڈینائی کرتی ہے؟ دیکھیں، پیٹریارکی بیسکلی ہوتی ہے کہ ایک سوسائٹی جس میں مرد آپ کے پاس حاکمیت میں اور سربراہیت میں، مثال کے طور پر جیسے اسلام میں ہوتا ہے، پیغمبر آپ کے پاس مرد ہوتے ہیں، آپ کے پاس گھر کا سربراہ مرد ہوتا ہے، اور اس میں عورت کو پر اس کے حقوق پورے ملتے ہیں، اس میں یہ نہیں کہ اس کے حقوق سلب ہوتے ہیں۔ جو میسوجنی ہے وہ ایک ایسی سوسائٹی ہوتی ہے، میسوجنسٹک سوسائٹی، جس میں عورتوں کو ان کے حقوق سلب ہوتے ہیں اور مرد حاکمیت میں ہوتا ہے۔ آپ کے پاس ویسٹرن ورلڈ یا آپ کے پاس پری اسلامک عربیہ اس کی ایگزامپلس ہیں۔ تو فیمنزم جو ہے وہ پھر سوجنی کے خلاف جاتی ہے، پر اس کے ساتھ ساتھ وہ پیٹریارک کو بھی ختم کرنا چاہتی ہے، وہ ایک بالکل ایکسٹریم پہ چل جاتی ہے، وہ ایک اپنے حقوق پورے لینا چاہتی ہیں اور پھر باقی پورے حقوق کا ڈفرینس بھی مٹانا چاہتی ہیں۔ وہ ایک ایکسٹریم پہ چل جاتی ہیں، دوسری ایکسٹریم پہ، اسلام اس ایکسٹریم پہ نہیں جاتا۔ تو بیسیکلی سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر جو عبداللہ بھائی نے ڈسکس کیا نا وہ یہ ہے کہ اسلام جو چیز، جو خاندانی نظام ہمارا جس صورت میں امپلیمنٹ ہوتا ہے وہ پیٹریارکل سسٹم ہے، جس میں مرد سربراہ ہوتا ہے لیکن عورت کو اس کے حقوق جو بھی اس مذہب میں اس کے مطابق ڈیفائن ہوئے وہ پورے ملتے ہیں، اس کے حقوق کو سلب نہیں کیا جاتا۔ تو میسوجنی تو اوبویسلی غلط بات ہے، وہ تو ہم اسلام میں بھی اس کو ڈینائی کرتے ہیں، لیکن جو فیمنسٹ ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اسلام کے جو ہمارا جو خاندانی نظام ہے جس کو ہم پیٹریارکل سسٹم بھی بولتے ہیں تو اس کے بھی خلاف آتی ہے۔ جی، تو اگر ہم اس طرح کہیں کہ فیمنزم ڈائریکٹلی جو ہے وہ اسلام کو ٹارگٹ کرتی ہے، اسلام کے خاندانی نظام کو، تو یہ کچھ غلط بات نہیں ہوگی؟
نہیں غلط تو نہیں ہوگی، پر اس میں فیمنزم صرف اسلام کو نہیں، فیمنزم سارے کے سارے فیملی نظام جتنے بھی ہمارے پاس مذہب ہیں، عیسائیت ہو گئی، یہاں پہ یہودیت ہو گئی، اسلام ہو گیا، ہندو مت ہو گئی، سب میں جو فیملی سسٹم ہے اس کو ختم کرنا ہے، فیملی سسٹم کے خلاف ہے جنگ. اب میرا یہ پرسنل خیال ہے کہ پاکستان میں جتنا میرا میں نے جتنا یہ ایکسپیرینس کیا ہے ان کو پاکستان میں نا ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ موجود ہے مرد اور عورت کے درمیان. ایون وہ آپ ٹرانسپورٹ میں دیکھ لیں، آپ آئیڈیلی تو ان سب چیزوں میں نا عورت کو ہلکا سا ایج ملتا ہے رسپیکٹ کی بیس پہ کہ اس کو ہمیشہ اس کا خیال رکھا جاتا ہے اس کا ہمیشہ. خیال رکھا جاتا ہے، اس کو تھوڑی سی ایکسٹرا کیئر ملتی ہے، اس لیے مرد کو ایز اے اس کا گارڈ بنا دیا گیا نا. تو فیمنزم یہ ختم کرنا چاہ رہی ہے چیز کہ وہ ایکچولی دونوں چیزوں کو بالکل ہیڈ ٹو ہیڈ لانا چاہ رہی ہے. یعنی وہ ایسی مثال ہو جائے گی، اگر ایک پریگننٹ وومن بس پہ سفر کر رہی ہے تو ایک بچہ یا ایک لڑکا اس کی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا کوئی فرض نہیں بنتا کہ وہ اٹھ کے اس کو جگہ دے. فیمنزم یہ ایکوالٹی ہے. ایگزیکٹلی یہ اچھی اگزامپل تھی. حالانکہ ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ اگر ایک عورت اس طرح زچگی کی حالت میں تو آپ بالکل آپ اپنی چیئر چھوڑیں، اس کے لیے چھوڑیں، احترام ہے نا اس کا. تو دراصل یہ سسٹم ختم کرنا چاہ رہی ہے. تو کہیں نہ کہیں سے تو یہ فیمنزم کی مہم شروع ہوئی ہوگی، یا کہیں سے کہیں تو اس کا آئیڈیا سٹارٹ ہوا ہوگا. تو اس کے اوریجن کے بارے میں عبداللہ بھائی ہمیں بتائیں ذرا. نہیں، فیمنزم کا لفظ اتنا مشہور ہے ہمارے پاس آج کل، 3 صدی پیچھے جائیں تو آپ کے پاس فیمنزم لفظ ملے گا نہیں آپ کو کہیں بھی. فیمنزم بیسکلی اسٹارٹ ہوئی ایک طرح کلونیل ویپن کے طور پہ، ہتھیار کے طور پہ یوز ہوئی کولونائزیشن ملکوں کے اوپر. فرانس اور اسپین نے جب اسپین اور اس کے علاوہ برٹن نے جب انویڈ کیا، کولونائز کیا پورے ورلڈ کو امپائر کے بعد. جب ہم بھی اس کی ہسٹری میں جائیں تو ہمارے پاس تو میرے خیال یہیں سے اس کی کڑیاں جڑتی ہیں نا، کہ جب کولونائزیشن ایرا آیا تھا، ڈفرینٹ جو ویسٹرن پاورز نے انویڈ کیا تھا برصغیر میں اور اس ایشیا میں سارے طرف، تو تب ہمیں اس کے لنکس ملتے ہیں. ایگزیکٹلی تب فرانس نے باقاعدہ پورے اشتہار چھپائے تھے کہ ان اشتہاروں میں نے کل پرسوں میں نے ٹویٹر پہ دیکھا کہ وہ اشتہار تھے کہ تم خوبصورت اپنے آپ کو دکھاتی کیوں نہیں. اور یہ بیسکلی ان کا ایک کنسیپٹ تھا کہ وہ ہمارے سارے جو یہاں پہ کولونائز ملک ہیں ان کو سلیو سمجھتے تھے، اپنے سے کمتر سمجھتے تھے. کرٹیکل ریس تھیوری اگر پڑھی ہو تو اس میں یہ آتا ہے. تو ان کے مطابق یہ جو سلیوز تھے ہمارے، غلام تھے ہمارے، یہ اپنے آپ کو خوبصورتی کو چھپاتے کیوں ہیں، ہمیں کیوں نہیں دکھاتا اپنی خوبصورتی. تو اس کو ان کو ابھارنے کے لیے، ان کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے ان سب کی خواتین کو جان کرنے کے انہوں نے فیمنزم کو یوز کیا. اور یہاں سے فیمنزم اتنی کامیاب نہیں گئی. مسئلہ یہ ہوا کہ ان کی جو وہاں پہ وائٹ وومن تھی وہاں پہ یورپ میں، انہوں نے جب دیکھا کہ ہماری حکمران دوسرے ملکوں میں جا کے خواتین کے حقوق پہ بات کریں تو ہم بھی اس کا مطلب اپنے خواتین کے حقوق پہ بات کر سکتے ہیں، ہم بھی اپنے کو لے سکتے ہیں. وہاں سے فیمنزم کا آغاز ہوا. یہ 18ویں صدی کی بات ہے. فیمنزم میں دراصل کچھ سائیکلز ہیں، کچھ اس کے فیزز ہیں جس پر عبداللہ بھائی ابھی بات کریں گے. تو یہ جو انویژن کا ٹائم تھا نا، اس سے جو کولونائزیشن کا ٹائم تھا، تو یہ اس کا سٹارٹنگ میں بالکل اس کا اوریجن یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو اس کی جو باقی سائیکلز ہیں اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں فیمنزم کو 3 ویوز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. اب چوتھی ویو میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے پر اس میں ہم جائیں گے نہیں. اس کو پوسٹ فیمنزم کہا جاتا ہے، 4th ویو کہا جاتا ہے. تو فرسٹ ویو کی شروع ہوئی تقریباً 18 سینچری میں، 19 سینچری میں شروع ہوئی، 19 سینچری کے آغاز میں، اور اس کے بعد یہ 20 سینچری تک ایکسٹینڈ ہوتی رہی. تو فرسٹ ویو فیمنزم میں ہمارے پاس انہوں نے ابھر کے لٹریچر چھاپنا شروع کیا. انہوں نے آواز اٹھائی پہلی دفعہ کہ ہمیں پولیٹیکل پاور دیا. اس سے پہلے خواتین کو نہ پولیٹیکل پاور دی جاتی تھی، نہ ان کے پاس پراپرٹی رائٹس تھے. انہوں نے ان 2 ایشوز پہ مین آواز دی کہ ہمیں پولیٹیکل پاور دی جائے، ہمیں ووٹ کا حق دیا جائے، ہمیں بل لیجسلیشن میں حق دیا جائے، ہماری آواز سنی جائے، اور ہمیں پراپرٹی اون کرنے کی کوشش کیا، ہمیں ایک باقاعدہ ایک حیثیت دی جائے معاشرے میں. تو یہ بیسکلی اس کا بیک گراؤنڈ تھا اور ان کے یہ چھوٹے سے مطالبات پر ان میں کسی حد تک کامیاب بھی رہے تھے. ہاں، اس میں کچھ حد تک وہ کامیاب بھی رہے تھے، پر مسئلہ یہ تھا کہ یہ صرف ایک وائٹ کنسرن تھی. اس وقت کی جو بلیک وومن وہاں پہ تھیں ان کے لیے کوئی کنسرن نہیں تھی، ان کو چھوڑا ہوا تھا ویسے ہی. جی زید بھائی، یہ یہاں پر جو بھی بات چلی ہے کہ ان کا جو ایرا تھا سٹارٹ ہوا تھا جہاں پہ فیمنزم، تو انہوں نے یہ جتنے بھی رائٹس مانگے تھے، ہم ایکچولی ان کو انالائز کرنا چاہ رہے ہیں فیمنزم کو نا. تو آپ ہمیں یہ سمجھائیں کہ انہوں نے جتنے بھی رائٹس مانگے تھے، جو بھی ان کے مطالبے تھے، ان کا اس کلچر پہ، اس سویلائزیشن پہ کس طرح فرق پڑا تھا؟ دیکھیں اس میں تو بنیادی طور پہ تو یہ بات سمجھنی ہوگی ہمیں کہ یہ حقوق جو مانگے جا رہے تھے، بالکل بنیادی ابتدائی حقوق جو جن کو ہم ان کے کہتے ہیں، وہ ایسے حقوق ہیں جو پہلے ہی ایک تہذیب فراہم کر بھی رہی تھی. یعنی پولیٹیکل حقوق اور جو پراپرٹی، خاص طور پہ پراپرٹی کا معاملہ تھا کہ انہیں عورت کو معاشی خود کفیل بنایا جائے. اچھا، اس میں انہیں کیا کامیابی آپ نے ذکر کیا، اس میں کامیابی اگر ہوئی بھی تو وہ اس قدر تھی صرف کہ خواتین کو ووٹ کاسٹ کرنے کا حق ملا.
کہ 30 سال سے اوپر جو خواتین ہیں وہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ وائٹ ہوں گی، ٹھیک ہے، مطلب اس کے ساتھ یہ شرط خاص طور پہ منسوب کی گئی۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصہ دوبارہ یہ تحریک اسی طرح سے کام کرتی رہی، تو پھر انہیں ایک حق اور یہ مل گیا کہ خواتین، تمام بالغ خواتین وہ جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کر سکیں گے، لیکن جو وائٹ ہونے والی شرط تھی اس کو ختم نہیں کیا گیا، وہ ایز اٹ از برقرار رہی۔ یعنی ان دو طرح کی خواتین کے اندر بھی جو فیمنزم خود جو حقوق کا دعوے دار تھا، وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ اس کے دعوے دار ہونے کے باوجود اور اس کو تھوڑا بہت اس کا ٹچ دینے کے باوجود بھی جن معاشروں نے خواتین کو حقوق دیے، تو انہوں نے یہ ان کے درمیان واضح تضاد موجود رہا کہ یہ بلیک پیپل علیحدہ اور وائٹ پیپل علیحدہ، خواتین کے اندر بھی۔ اچھا، اس میں بنیادی طور پہ ایک بہت اہم بات سمجھنے والی ہے جو تھوڑی سی جو ہے ہمیں اس انداز میں دیکھنی ہوگی، جو پراپرٹی کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ وہاں پہ جو معاشی خود کفیل کرنے کا طریقہ کار تھا وہ بھی بالکل مختلف تھا۔ یعنی اس میں بھی یہ کہا گیا کہ اگر آپ معاشی طور پہ خود کو مضبوط کرنا چاہتی ہیں، اپنے آپ کو سٹیبل کرنا چاہتی ہیں، تو پھر مردوں کے شانہ بشانہ آ کے کام کریں۔ ان کا اپنا نعرہ بھی یہ تھا، لیکن یہ کہ یہ ایک اثرات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو اس کا اثر یہ ہوا کہ ڈائریکٹلی ان کا جو خاندانی نظام تھا وہ تباہ ہوا، کیونکہ خواتین جب معاشی طور پہ خود کفیل ہو گئیں تو ان کی جو معاشی وہ حیثیت تھی وہ مردوں سے کہیں اوپر بھی چلی گئی کہ وہ کسی ذرائع سے زیادہ پیسہ بھی کما سکتی ہیں، کوئی زیادہ قابلیت رکھتا ہے تو وہ زیادہ کما سکتا ہے، تو گھر کا جو نظام تھا وہ درم برم ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ جو اس کی فطرتی ذمہ داریاں تھیں وہ اس نے چھوڑ دیں۔ فطرتی ذمہ داری خواتین کی کیا تھی کہ اس نے دیکھیں جو بچہ اس کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے اس کو اس نے پالنا پوسنا ہے۔ اب ایک خاتون جب سارا دن مرد کے برابر پہ کام کر کے آئے گی تو پھر اسی طرح کے نعرے نکلیں گے نا کہ ہم بچہ کیوں پیدا کریں، کہ ہم اس ایک بچہ جس کو سنبھالنا، جس کی پرورش کرنا بذات خود ایک جان جوکھوں میں ڈالنے والا کام ہے۔ آپ دیکھیں کہ اچھا اس کا اثر پھر کیا ہوا؟ اثر یہ ہوا کہ وہ ایک تو پہلے سے لٹریچر تیار کیا جا رہا ہے پورا، جو کہ ترغیب دے رہا ہے خواتین کو، یہ بتا رہا ہے نہ تو آپ ایک مرد کی باؤنڈ ہیں، یہ لٹریچر تیار ہو رہا ہے۔ جارج سینڈ جو کہ 1820 کے اندر جنہوں نے سب سے پہلے لٹریچر کے حوالے سے اس پہ کام کیا اور ناول لکھے، ان کا ایک لٹریچر موجود ہے جن کے اندر انہوں نے 2 کردار پیش کیے۔ ایک مرد سے اس کی خاتون کے بارے میں، اس کی بیوی کے متعلق سوال کیا گیا کہ یہ دوسرے مردوں سے دوستیاں لگاتی ہے، ان کے بعد اٹھتی بیٹھتی ہے، تو تمہیں یہ چیز بری نہیں لگتی؟ اس نے کہا کہ یہ کتنا برا تصور ہوگا اور کتنی بری بات ہوگی کہ جس پھول سے میں خوشبو لے رہا ہوں میں باقیوں کو اس سے خوشبو لینے سے محروم کر دوں۔ یہ اس طرح کا ایک لٹریچر تیار کیا جا رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ معاشرے کی اخلاقی حالت کس قدر گر چکی ہوگی۔ تو یہ اثرات تھے اصل میں بنیادی طور پر، اور ایکچولی اب تک وہ اثرات ہمیں نظر بھی آتے ہیں۔ یہ 1800 سے یہ لہر چل رہی ہے، لیکن یہ اپنی ڈسکریمنیشن جو ہے، یہ جیسے آپ نے سب سے پہلے وائٹ وومن اور بلیک وومن کی بات کی، تو وہ اب ہمارے پاس ویسٹ میں تقریباً ایکول ہی کنسنٹریشن میں یہ دونوں جو ریسز ہیں موجود ہوں گی، لیکن اب تک 21st سینچری میں بھی آ کے آپ نے وہ جارج فلوئڈ والا جو معاملہ ہوا تھا، تو وہاں پر بھی آ کے ابھی بھی ان کے اندر کی جو ڈسکریمنیشن ہے، حالانکہ یہ وہ قوم ہے جو کہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم سب سے زیادہ اوپن مائنڈیڈ ہیں، سب سے زیادہ حقوق فراہم کرتے ہیں ریس کو، تو اس ریس ہیومن رائٹس، ہاں، تو یہ دیکھیں نا کہ وہاں پر ابھی بھی وہ اس کو فالو نہیں کر پا رہے۔ اور اس کے برعکس اسلام نے ایک مکمل نظام دیا ہوا ہے کہ عورت ووٹ بھی کاسٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور عورت جو ہے وہ اپنی پراپرٹی بھی آن کر سکتی ہے۔ تو بیسک وومن رائٹ تو سارے ہی ہیں، لیکن ہم کاؤنٹر اس چیز کو کر رہے ہیں کہ جو یہ بالکل ہی ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کی بات کر رہے تھے۔ جیسے زید بھائی نے بات کی کہ اگر مرد اور عورت دونوں ہی کام کریں گے یا دونوں ہی اپنی فائنینشیل ریس میں لگ جائیں گے تو پھر بچے کس طرح مینج ہوں گے؟ یا بچے جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کے پاس کسی قسم کی تربیت نہیں ہوگی، وہ بڑے ہوں گے تو ان کے کانسیپٹ بھی کچھ اسی طرح کے ہوں گے، اور ایون کچھ ہی عرصے بعد پورے کا پورا معاشرے بکھر جائے گا۔ دیکھیں بات صرف اتنی بھی نہیں ہے نا، بات اتنی ہے کہ آپ کی جب بچوں کے ساتھ کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہے، آپ نے ان کو کبھی پیار نہیں کیا، آپ نے ان کو کبھی اچھے سے کھلایا نہیں، پاس بٹھایا نہیں، کچھ سمجھایا نہیں، یعنی یہ تو کچھ خاندان اور کچھ گھر ایسے بچے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی دیکھیں کہ جہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خواتین باقی کے کام باہر کے بھی اگر کہیں ذمہ داری آتی ہے کرتی ہیں اور ساتھ اپنے گھر کو بھی چلا رہی ہیں، لیکن اوور آل جو حال ہے وہ تو ایسا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھیں کتنی عام بات ہے، بچوں کو ٹی وی کے حوالے کیا ہوا ہے، بچوں کو جو ہے وہ ایک نوکرانی کے حوالے کیا ہوا ہے،
اور وہی وہیں سے اس کی تربیت ہو رہی ہے, وہیں سے اس کا سارا, تو پھر بچے بھی کیا ان والدین کی قدر کچھ بھی نہیں کریں گے. بالکل ایگزیکٹلی پورا کا پورا مطلب ہے خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے اس نعرے کے ساتھ. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت اور اسلام میں عورت اور مرد کے جو حقوق ہیں ان کو ایک ایسی ڈسٹریبیوشن میں دیا گیا نا جہاں پر ہر ایک جو مرد یا عورت ہے وہ دونوں اپنی فطری لحاظ سے مکمل اترتے ہیں. جیسے عورت کو اللہ تعالیٰ نے بچہ پیدا کرنے کا جو ہے وہ ہنر دیا, تو وہ کیا کرتی ہے جی, وہ اپنے بچے پیدا کرتی ہے, ان کو بڑا کرتی ہے, وہ خاندان میں ایک پورا نظام, اس کا اپنا ایک رول ہے. اور مرد جو ہے وہ کماتا ہے, وہ حفاظت کرتا ہے, جنگیں لڑتا ہے, وٹس ایور, میں فطری بات کر رہا ہوں. تو مطلب دونوں اپنی فطرت میں پورے اترتے ہیں. اور لیکن جو فیمنزم بات کرتی ہے نا, یہ فطرت سے جب آپ دور ہو جائیں گے تو obviously چیزیں خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب آگے کی چیزیں اور بھی خراب ہیں, جس طرح سیکنڈ ویو اور باقی پھر آگے. سیکنڈ ویو کی عبداللہ بھائی, سیکنڈ ویو کے بارے میں ہمیں بتائیں. جو جینڈر رولس کی آپ نے بھی بات کی کہ مرد کے کچھ حقوق ہونے چاہیے, کچھ فرائض ہونے چاہیے, عورتوں کے کچھ ہونے چاہیے فرائض. تو سیکنڈ ویو فیمنزم تھی, یہ 1960 میں اسٹارٹ ہوئی. اس ویو کے ساتھ ساتھ ایک اور ویو بھی اسٹارٹ ہوئی ویسٹ میں, جس کو کہتے ہیں ہم سیکشل ریولوشن. اور سیکشل ریولوشن اور فیمنزم ایک ساتھ ساتھ چلی. سیکشل ریولوشن نے بیسکلی جینڈر رولس ختم کرنے کی کوشش کی, کہ ان کے بیسکلی ایک نعرہ یہ تھا کہ وومن آر ناٹ بورن, دے آر میڈ. کہ جو عورت ہے وہ پیدا نہیں ہوتی ویسی کمزور پیدا نہیں ہوتی, اس کو بنایا جاتا ہے, معاشرہ اس کو شکل کرتا ہے. تمام مرد اور عورت ایک بلینک سلیٹ ہوتی ہیں, جو کہ اب اگر آپ سائنس میں دیکھیں تو وہ بالکل نہیں ہوتا, اس کو اعتراض ہو گیا. تو سیکنڈ ویو فیمنزم نے یہ کوشش کی تھی کہ جینڈر کو ختم کیا جائے, عورتیں بالکل نکلیں, مرد ممتا اور یہ گھر میں رہائش, شادی, ان تمام باتوں کو توڑا جائے. اس میں سلوگنز آپ کا ریز ہوئے تھے کہ مدرہڈ از سلیوری, بیسٹ فیڈنگ از ٹارچر. آپ بس یہ سلوگن ریز ہوئے تھے اور یہ خواتین باہر نکلی تھی کہ ہمیں بالکل جوڑا جائے. اور اس کے علاوہ ایک اور سلوگن جو مین ریز ہوا تھا, یہ ہوا تھا کہ ہمیں جنسی تعلقات جس مرضی ہم چاہیں ہمیں کرنے دیے جائیں, اور ہمیں ابورشن کے رائٹس دیے جائیں. ہم جب چاہیں مرضی سے جا کر آرام سے ہم ابورشن حاصل کریں. اور جو رو وی ویڈ کا واپس معاملہ واپس لے جانا, وہ انہی دنوں میں وہ فیصلہ ہوا تھا جو اب امریکہ نے واپس لے لیا. تو زید بھائی, جینڈر رولز دوسری ویو میں جو سب سے امپورٹنٹ بات کی وہ یہی تھی کہ جینڈر رولز کو ختم کرنے کی انہوں نے جو ہے وہ مطالبہ کیا تھا کہ جینڈر رولز کو ختم کیے جائیں, اور عورت کو جو صرف ماں بننے سے یا گھر کی دیکھ ریکھ وہ کرتی ہے اس سے آزاد کیا جائے. عورت اس سے کچھ زیادہ ہے. تو اس کے بارے میں پھر معاشرے میں, کیونکہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ سب سے زیادہ ڈسٹرکٹیو فارم ہے شاید فیمنزم کی میرے مطابق, تو اس کے معاشرے میں کس طرح اثرات پڑے تھے؟ دیکھیں, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو انہوں نے بات کی عبداللہ بھائی نے, وہ پوائنٹ یہ وہی تھا سیکشل ریولوشن والا جو پوائنٹ تھا, کہ اس میں ایسا لٹریچر تیار ہوا اور اتنا وہ اخلاقیات سے گرا ہوا, وہاں کے دانشور, وہاں کے بڑے بڑے ادیب وہ لٹریچر تیار کر رہے تھے. پہلے تو یہ پوری ایک اس کی تمہید باندھی گئی نا, یعنی پہلے وہ اسقاط حمل اور باقی چیزوں کو آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ جو ویو تھی اس میں نکاح کے تصور کو, یعنی اس کو چیلنج کیا گیا, اور لٹریچر میں یہ چیزیں آئیں کہ یہ کتنا بھونڈا تصور ہے, کتنی جو ہے یہ عجیب سا, یہ گندی سی چیز لگتی ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی ایک کے ساتھ ہی پوری زندگی جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا, اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں 3 چیزیں ہیں انسان کی ضرورت, ایک اس کی خوراک ہے, دوسرا اس کا آرام ہے, اور تیسری اس کی جو سیکشول نیڈ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ اپنی خوراک کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل کرتے ہیں. آرام کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ بالکل کوشش کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تیسری کو آپ نے کیوں اخلاقیات کے اس میں بند کیا ہوا ہے, تیسری کے اوپر آپ نے کیوں بیریئرز لگائے ہوئے ہیں؟ کوئی بیریئر نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ کام بھی ایسے ہی کریں جس طرح آپ خوراک کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو جب آپ یہ کام اس طرح کریں گے جس طرح خوراک کے لیے کوشش کرتے ہیں, تو ظاہر ہے اس میں اخلاقیات تو نہیں بچتی نا. تو یہ اصل میں وہ تصور تھا جس میں انہوں نے اس بات کو, اس تصور کو اصل میں ختم کرنے کی کوشش کی کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کسی کو باؤنڈ کر دیتے ہیں. کیوں؟ دیکھیں, خوراک ایک ضرورت ہے, اس کو ضرورت کی حد تک رکھا جائے, اس کو زندگی کے اپنے جو ہے نا وہ گلے سے نا باندھ لیا جائے کہ آپ کے لیے وہ گلے کا توق بن جائے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو, کہ انہوں نے اس طرح کا ایک امیج بنایا کہ جو نکاح ہے, آپ ایک یہ وعدے اور یہ وفاؤں کی یہ چیزیں, یہ سارے کے سارے یہ رومانوی دنیا ہے, اس کا جو ہے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا سب سے پہلے آپ کو اس کے خلاف جانا ہوگا, اس دنیا سے باہر نکلنا ہوگا, اور اپنے آپ کو, وہی آج کے دور کی باتیں, ہم بڑے آزاد ہیں, ہم بہت ماڈرن ہیں, ہم کوئی دقیانوس نہیں ہیں, یہ سارے تصور تھے. اب اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر, ہم بات تو تھوڑی پیچھے کی چلے جاتی ہے لیکن اس کے اثرات اس سے پہلے ہی مرتب ہو چکے تھے. جنگ عظیم دوم میں فرانس کے 88 اضلاع تھے,
88 में से 68 अजला ऐसे हैं जहाँ पे शरह पैदाइश जो थी वो शरह अमवात से कम थी, जो कि एक कौम के मरने की हालत के करीब होती है। तो जब ये जंग हो रही है तो उन्होंने क्या देखा, हमारे नौजवान जो जंगों में जा रहे हैं, तो ये जो हमारी शरह अमवात बढ़ रही है, शरह पैदाइश कम हो रही है, तो नौजवान जो अभी इतने मरेंगे जंग के अंदर, तो ये तो हमारी सारी की सारी नस्ल को ख़तरा पड़ जाएगा। तो उस वक्त एक मनादी की कराई गई, एक कौमी सतह पे एक ऐलान करवाया गया कि इस वक्त जो मर्द ये अहलियत रखता है कि वो किसी औरत के साथ मिलकर बच्चा पैदा करे, और जो औरत ये अहलियत रखती है किसी मर्द के साथ मिलकर बच्चा पैदा करे, उनका कौमी फरीज़ा ये है कि जो जिसको मिलता है उसके साथ मिले और बच्चा पैदा करें। आप अंदाज़ा करें, एक तो ये रिज़ल्ट आना शुरू हो गए कि उन्हें पता लग गया कि हम ये जो बच्चे दो ही अच्छे, और ये सारी ये जो नारे थे हमारे, इनके असरात क्या निकले ना। दूसरा, उस माशरे की अखलाकी हालत का क्या हुआ होगा जब आप देखें कि किस तरह वो जानवरों का माशरा नहीं हो गया होगा। और वो खुद कहते हैं, वो कहते हैं हम हैवान हैं, वो कहते हैं हम हैवान हैं, और यही हमारे सारे तस्वुर हैं। अच्छा, ये एक चीज़। दूसरा, जो सरमायादाराना निज़ाम था उसने उसमें बड़ा काम किया ये इसी सेक्सुअल रेवोल्यूशन में। अब हुआ ये कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी वो लगना शुरू हुई, एक मुआश की एक जंग चली, उधर से औरत के ऊपर एक जोर था कि उसने पैसा कमाना है। गाँवों से लोग आए शहरों की तरफ, वहाँ पे आके उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन सरमायादाराना निज़ाम ने क्या किया कि हर चीज़ को बढ़ा दिया, कीमतें बढ़ गई, महंगाई हो गई, और उसके नतीजे में रोटी के लाले पड़ गए लोगों को। तो लोगों को जब ये कैफियत बनी तो मजबूरी ये बन गई कि अब ख़वातीन को बाहर निकाला जाए। अब घर के अंदर जो फ़र्द भी कहीं पे 4 पैसे कमा सकता है तो उसे निकलना चाहिए और पैसे कमाने चाहिए। अब उससे क्या हुआ, एक मखलूत माशरत बनी, ख़वातीन का आपस में मर्दों के साथ मेल जोल हुआ, कारोबार की जगहों पे, बाकी जगहों पे वो एक मखलूत माशरत जो इस तरह की बनी कि जिसमें एक दौड़ भी थी पैसे की, कि आप जो है उसी वक्त सरवाइव कर सकते हैं जब आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हो। तो वहाँ पे भी फिर हर फासिक को ये मौका मिला कि वो किसी की भी इज्जत पे वो शब खून मार सकता है, और किसी को भी ये मौका मिला कि वो, यानी 6 लाख ख़वातीन ये फ्रांस के अंदर वो थी जो अपनी जिस्म फरोशी करती थी। ये उस वक्त का फिगर है, 6 लाख ख़वातीन उस वक्त। आज क्या अंदाज़ा है, यानी आज तो वो एक बड़ी मॉडर्न और एक बड़ी अच्छी सी तहजीब की शक्ल में उसको दे दिया गया। तो ये असल में भयानक असरात थे जो उनके ख़ानदानी निज़ाम पर मुरतब हुए थे उस वक्त में। और इवन की प्रोस्टिट्यूशन को तो कई मुल्कों ने लीगल भी कर दिया। तो आई मीन अगर आप प्रोस्टिट्यूशन की बात करते हैं तो आजकल भी हमारे पास काफ़ी मसले चलते रहते हैं। अगर आप थर्ड वेव में आ जाएं तो थर्ड वेव में फेमिनिज्म ने बेसिकली ये किया था, उन्होंने अलकाबात, जैसे बुरी औरतों को अलकाबात पुकारे जाते थे, फाहिशा वगैरह अलकाबात, इनको एज अ नेम ऑफ ऑनर लिया, उनसे उनके ऊपर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई। मिसाल के तौर पर उन्होंने मैगजीन निकाला जिसमें BITCH वुमेन, ये मैगजीन निकाले, उनके पोस्टर बनाया गया, उनको बकायदा मशहूर किया गया कि ये जो काबात मिलते हैं इन पे शर्म आने की ज़रूरत नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है, आप ये फख्र की चीज़ है। फ़ख्र की चीज़ है, आप सेक्स में करती हैं, फ़ख्र की चीज़ है, आप करती हैं। तो थर्ड वेव में, थर्ड वेव की बात करें तो थर्ड वेव के में वो थोड़ी सी डिटेल में बताएं कि ये वो वेव होगी जो शायद हमारी टाइम्स के थोड़ा करीब होगी, क्योंकि द लास्ट वेव जो हम इसको काउंट करते हैं, तो इसके बारे में बताएं ज़रा। हाँ, थर्ड वेव इसकी शुरू हुई 1980 से ऑनवर्ड। इस वेव की फेमिनिज्म ने अब तक नैरेटिव तकरीबन सेम चलता आ रहा था कि उनको पहले पॉलिटिकल राइट चाहिए थे, उसके बाद उनको अबॉर्शन और मैरिज राइट्स चाहिए थे, सेक्सुअल राइट्स चाहिए थे। इस वेव में आकर उनके पास तजाद आना शुरू हो गया फेमिनिज्म के अपने खिलाफ। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ जो उनके स्टार्टिंग में जो उनके फेजेस थे उसमें जो कुछ पॉइंट्स थे जिन क्योंकि हमारी सोसाइटी में तो ये इशू नहीं था, उसके प्रॉपर्टी के राइट्स और दूसरी जो चीज़ें थी उसका हमारी, लेकिन जहाँ जहाँ ये इशूज था वहाँ पर इतना राइट वुमेन को मिलना चाहिए था, तो इस हद तक तो वो ठीक थे। लेकिन जो उनके नए मुतालबात है, जैसे वो आपने सेक्सुअलिटी की रेवोल्यूशन की बात की और इस तरह, तो वो बिल्कुल ही एक नई सिमत में ही चला ये गया। एजेंडास तैयार थे। देखें, आप पहली खातून को देखें जो जॉर्ज सैंड की जिसकी मैंने बात की, वो 1820 वो इस नारे की हामी थी कि हमें पॉलिटिकल और प्रॉपर्टी के राइट दिए जाएं, लेकिन उसके मुतालिक लिखा जाता है कि उसके 6 मर्दों के साथ ताल्लुक थे, पहले एक शोहर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, और वो मर गई तो उस वक्त उसके साथ कोई भी नहीं था, यानी उसके अपना करैक्टर का ये आलम था। तो ये जो हम ये असल में जो नारे दिए जाते हैं ना, ये माशरे की सतह को, जहनी सतह को देख के पहले देखते हैं कि माशरा तैयार है इतने बड़े नारे को कबूल करने के लिए, Exactly. इसलिए उसको माशरे के साथ थोड़ा सा हम आहंग करने के लिए इस तरह के छोटे छोटे नारे दिए जाते हैं। एजेंडा पीछे से शुरू से ही वही चल रहा था जो आज हमारे सामने जिसके असरात नजर आ रहे हैं।
تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جتنے بھی کریکٹر تھے مین ان کے کردار تو ایسے ہی تھے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ تھرڈ ویو کیا اثرات آئے تو آپ تھرڈ ویو فیمنزم نے جو یہ سیکشل ورکس کو تھے اس کو پروموٹ کیا. کچھ فیمنسٹ نے پروموٹ کیا, کچھ نے اس کو ڈیموٹ کیا, اور یہ ان کے درمیان تضاد شروع ہو گئے, اور اس کی وجہ سے جو ان کا ایک مین نیریٹو تھا جو پیچھے سے رہا تھا وہ ٹوٹ گیا, وہ ڈفرینٹ فیکشن میں بگڑ گئے. کچھ فیمنسٹ سیکشل ورک کو سپورٹ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کو لیگلائز کرنا چاہیے, کچھ اس کے اگینسٹ چلے گئے. کچھ ابورشن کو سپورٹ کرتے تھے, کچھ ابورشن میں ریسٹرکشن کے ساتھ سپورٹ کرنا شروع ہوئے. مطلب اس میں بھی دھڑے بن گئے. ہاں, اس میں پھر سارے ٹوٹ گئی فیمنزم. 1980s کے بعد فیمنزم کے ڈفرینٹ ماڈلس بن گئے, اور پر اس میں جو مین نیریٹو تھا وہ یہی رہا کہ وومن کو مردوں کو اکول بالکل رائٹس دینے چاہیے, سیکشل ہمیں اجازت ہونی چاہیے, ہم جس مرضی کے ساتھ چاہیں اپنے جنسی تعلقات قائم کریں, اور ہمیں یہ اجازت ہونی چاہیے کہ ہم ابورشن جب مرضی چاہیں کر سکیں. تو یہ کنسسٹنٹ ہے. باقی جو ان کے پاس پورنوگرافی ہو گیا آپ کے پاس, اور آپ کے پاس دوسرے جو ڈفرینٹ آپ کے پاس آ گئے, میرج ہو گئی اور جس قسم کے آ گئے, ان میں تضاد آنا شروع ہو گئے, وہ ٹوٹ گئے. ہاں, وہ ٹوٹ گئے وہ سارے. اور اثرات بھی دیکھیں نا ان کے. ابھی دیکھیں آپ یہ جو ممالک ہیں ہمارے پاس, خاص طور پہ اگر آپ امریکہ کی مثال دیکھتے ہیں, کیونکہ آج دنیا کا اسے سپر پاور سمجھتے ہیں لوگ, تو اس کا حال یہ ہے کہ ابھی دیکھیں کہ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی ہے اپنے اس فیملی سسٹم کو کچھ بحال کرنے کی. انہیں پتہ تھا کہ یہ بحال نہیں ہونا, کیونکہ ان لوگوں کو جس طرح کو انہوں نے عادی بنایا ہے, وہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے وہ شراب کے ایکٹ پاس ہوا تھا کہ اب یہ لیگلائز نہیں ہو سکتی, لیکن لوگوں نے ایسا زبردست احتجاج کیا کہ گورنمنٹ مجبور ہو گئی, اور انہوں نے اس کو دوبارہ لیگل کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی سے پئیں. تو یہ انہیں پتہ تھا کہ بہرحال ہم سے وہ دوبارہ کڑیاں ہمارے ماضی سے جڑنے والی ہرگز نہیں ہیں. لیکن یہ ہوا کہ انہوں نے کوشش کی کہ یعنی اس وقت ان کی پوری تگودو یہ ہے کہ یہ کٹی ہوئی دم کو کچھ نہ کچھ اٹیچ کریں. ابھی آپ نے یہ لیون کا جو ان کا کنسیپٹ ہے اس کو آپ نے دیکھا ہوگا, مطلب کہ وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے, ہمارے اپنے معاشرے کے لیے. دیکھیں آپ دیکھیں شرح پیدائش دیکھ لیں نا, مسلم ممالک کو آج آپ دیکھیں 75% ہمارے پاس یوتھ ہے. فلسطین کے اندر 75% یوتھ ہے, جہاں پہ سینکڑوں نوجوان شہید ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پہ کشمیر میں 73% ہمارے پاس یوتھ ہے, جہاں پہ سینکڑوں نوجوان شہید ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں امریکہ میں شرح اموات زیادہ ہے. ابھی ہمارے پاس کسی یورپ کے کسی کنٹری کی میں اس میں ہم اٹیچ کر دیں گے, پرسوں کی جیو نیوز کی خبر ہے کہ وہاں پہ شرح اموات جو ہے وہ بڑھی ہوئی ہے اور کافی بڑھ گئی ہے. تو یہ انہوں نے چیز نظر آ گئی نا اپنی, دیکھیں نسل کشی ہوتی ہے, انہوں نے دیکھ لی کہ اب ہم اپنی موت, وہ علامہ اقبال کا بڑا زبردست شعر ہے کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا اور ناپائیدار ہوگا. دیکھیں جو دانشور تھے اس وقت سمجھ رہے تھے, یہ لوگ نہیں سمجھے, لیکن اب انہیں اندازہ ہو گیا کہ دیکھیں ہمارا نوجوان کسی کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں. اب آپ ایک بات کو سمجھیں, نوجوان کہہ رہا ہے کہ میں نے, عورت کو پتہ ہے کہ جو میرے ساتھ مل رہا ہے اور اپنی اس خواہش کو پورا کر رہا ہے, اس نے کبھی بھی میرے ساتھ نباہ نہیں کرنا. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیوں اس بچے کو پیدا کرے جس کا کوئی کفیل نہیں ہے, وہ اس بچے کو کیوں پیدا کرے, اور وہ ساری مصیبتیں کیوں جھیلے. وہ نہیں, ہرگز اس کو قبول نہیں کرے گی. اس کا نتیجہ کیا ہوگا, شرح پیدائش کمی ہوگی نا, شرح اموات بڑھے گی. اچھا, نکاح کا جو تصور اس کو انہوں نے ایک پازیٹیو سے لے کر نیگیٹو الٹا پیش کر دیا. اس کا نتیجہ کوئی ظاہر فیملی سسٹم نہیں ہے, کوئی کسی کو مستقل اپنے ساتھ رکھنا, اس کو دقیانوسی سوچ سمجھا جاتا ہے. تو انہوں نے وہ لیون کا کنسیپٹ, یار آپ 3 مہینے رہ لیں اگر آپ کا گزارا ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے, اس طرح کے, یعنی انہوں نے اس طرح کی بیساکھیاں استعمال کرنی شروع کی کہ شاید کچھ بہتری ہو جائے. لیکن یہ کہ آج آپ دیکھیں کہ ان کا حال یہ ہے کہ بس اب پیٹ رہے ہیں, پیٹنے والی حالت ہے. اسی طرح کیونکہ اسلام میں دیکھا جائے نا تو ایک کمپلیٹ اس معاملے میں بھی کمپلیٹ گائیڈنس موجود ہے. تو میں بھی خیر یہی پوچھنا چاہ رہا تھا, آپ نے خود ہی بات چھیڑ دی. میں دراصل یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس, چلیں باقی سوسائٹیز میں تو وہ اٹریکٹ ہوئے, ان کے پاس بھی اس طرح کا کوڈ تھا نہیں جس کو وہ فالو کریں, لیکن ہماری یوتھ, ہماری پاکستان میں یا جو مسلم کنٹریز ہیں وہاں پر اس چیز کو کیوں ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے اتنا زیادہ, حالانکہ یہ تو کھلا, ہمیں پتہ ہے نا, یہ تو کھلا جو ہے وہ غلط بات ہے. اصل میں یوں ہوتا ہے کہ نا یہاں پہ جو عوام ہے نا, عام عوام, اس کا انفیریٹی کمپلیکس ہے. جو بھی انگلش یا ویسٹ کی طرف سے بات آئی ہے اس کو ہم نے قبول کرنا ہے, ایکسیپٹ کر لینا ہے, یہ دیکھے بغیر کہ اس کے نتائج کیا ہیں یا اس کے کیا ہونا ہے. جو ہم نے پیچھے جو ہمارے پاس سیکشل ایجوکیشن کی بات ہو رہی تھی اس کو بڑی جلدی قبول کر رہے تھے کہ دیکھیں ہمارے, اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس جو فیمنزم کی بات ہو رہی ہے
तो अब उसको भी वो वुमेन राइट के नाम से कहते हैं, फौरन माशरा कबूल कर रहा है। और क्योंकि वो एक बड़ा खूबसूरत एक लफ्ज में रैप करके आपको हाँ, खूबसूरत लफ्ज़ में आपको रैप कर कंसेप्ट दे रहे हैं। और आप ये देखें कि उस माशरे की तरफ से कंसेप्ट आ रहा है जिसमें अब आपके पास ऐप्स बनी हुई हैं जहाँ पे आप जाकर बाकायदा ऑनलाइन प्रोस्टिट्यूशन करके आप कमा कर सकते हैं, और ये बाकायदा गवर्नमेंट से लीगलाइज हुई हुई है। वहाँ पे हर कोई जा सकता है। आपके पास टिकटॉक वगैरह है, उसको वो अमेरिका में किस नाम से मशहूर है? टिकटॉक मशहूर है अमेरिका में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के नाम से, कि जो 18 से कम ईयर ओल्ड जो बच्चियाँ हैं वो जाकर वहाँ पे डांस वगैरह करके दिखाती हैं, वो इस नाम से मशहूर है वहाँ पे। Exactly. तो वहाँ की ये हालत है, और हम उसको सिर्फ डोप से कर देते हैं कि वो वेस्ट की तरफ से आ रही है। हम अपने आइडियोलॉजी पढ़ते ही नहीं, उनकी आइडियोलॉजी अपडोप करते रहते हैं। असल में ना यहाँ पर मैं इस सारी चीज़ों को थोड़ा सा ना समराइज करना चाहूँगा। मेरा सवाल असल में ये था कि हमारी सोसाइटी में जहाँ से एक पहले ही एक बड़ी खूबसूरत चीज़ इस्लाम की सूरत में मौजूद है, हमें हर चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती, इवन हर चीज़ के बारे में, वहाँ पर हमारी यूथ में ये चीज़ें सराहियत क्यों कर रही हैं? फेमिनिज्म का नाम आता है। खैर और भी इसमें कॉन्सेप्ट है जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, एलजीबीटी वगैरह। तो हमारी नेशन में, हमारी कौम में ये चीज़ें क्यों सराहियत कर रही हैं? तो ज़ैद भाई ने बड़ा अच्छा पॉइंट डिस्कस किया कि उसकी सराहियत करने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि हमने उस चीज़ को पढ़ा ही नहीं जो हमारे पास थी। हमने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं, इस्लाम को समझा ही नहीं, और इसके ख़ानदानी निज़ाम को देखा ही नहीं। हमारे पास ना होम का कंसेप्ट, घर का कंसेप्ट बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है, जिसमें एक माँ है जो बहुत रहमदिल है, एक बाप है जो मेहनत करके अपने बच्चों के लिए जो है अपनी ख्वाहिशात पूरी करता है, उनकी ज़रूरत पूरी करता है, एक बहन है जो अपने भाई का ख्याल रखती है, एक भाई है जो अपनी बहन का ख्याल रखता है। एक पूरा का पूरा कंसेप्ट इस्लाम में मौजूद है, बहुत ही खूबसूरत। हमने वो पढ़ा ही नहीं, उसको समझा ही नहीं। और दूसरी बात जो अब्दुल्ला भाई ने की वो भी बहुत ज़बरदस्त बात है। उन्होंने कहा कि हमारी कौम ना इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स में मुब्तला है। हमें लगता है कि अंग्रेज हमसे बहुत बढ़ के हैं, और ये खैर हमें रोज़ाना हमें ये चीज़ बड़ी फील होती है कि जो इंग्लिश बोलता है उसको हम समझते हैं यार ये मॉडर्न है, ये ज़्यादा काबिल है, ये एबल है, और जो इंग्लिश नहीं बोल सकता उसको समझते हैं यार ये थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप का बंदा है। तो इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हम सबसे पहले अपनी चीज़ को पढ़ें। जब हम इस कॉम्प्लेक्स से निकलेंगे ना, या जब हम अपनी वाली चीज़ को स्टडी कर लेंगे, तब हमें ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। तब हम प्ले कार्ड्स उठाकर लाहौर में, इस्लामाबाद में या पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये नहीं कहेंगे कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी। तो ये कंक्लूजन था आज का हमारा। हमें इस्लाम की साइड चूज़ करनी है जिसमें हमारे पास कंप्लीट कोड ऑफ मौजूद है, या हमें इस तरह के स्टेटस अपने नाम के साथ लगाने हैं कि हम फेमिनिस्ट हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो द चॉइस इज योर्स, बट द चॉइस इज ऑलवेज देयर। तो इसी पैगाम के साथ जी इजाज़त चाहेंगे आपसे एक नई मौजू पर एक नई गुफ्तगू के साथ आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स पॉडकास्ट में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।